گاڑی حویلی کی روش پر رکی، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا، پوری حویلی میں موت کسی خاموشی محسوس کرتے۔ آسال آغا شاہ کو کچھ چونکا گیا تھا۔ سیٹ بیلٹ کھولتے اس نے جھک کر نرمی سے روپ کے سر کو تھپتھپایا۔ روپ، بچے اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں، وہ نرم لہجے میں کہتا پچھلی سیٹ کی جانب مڑا تھا۔ روپ کا بیگ اور ساتھ ہی ایک عدد دوسرا شاپنگ بیگ اٹھائے اس نے روپ کی جانب بڑھایا تھا۔ تم اندر چلو، اس میں محمل کی میڈیسنز ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں، تم چلو میں گاڑی کھڑی کر کے آتا ہوں۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ روپ نے تشکر آمیز سانس بھرتے اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلتے سکون کو دیکھا، جو محمل کے ذکر پر ایک دم سے خشاش بشاش ہو گیا تھا۔ روپ اس وقت ہاتھ میں بیگ تھامے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ آسال گاڑی گیراج میں روکتے اب عجلت بھرے انداز میں باہر نکلا۔ ایک نگاہ اپنے شکن زدہ کپڑوں پر ڈالے اس نے ہاتھ سے بال سنوارے۔ محمل کو اس کے کپڑوں میں شکن بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ زیر لب مسکراتے اپنے کپڑے ہاتھ سے جھاڑتے، شال دونوں شانوں پر برابر کرتے، اب بھاری قدموں کی دھمک لیے حویلی میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ گھڑی پر ایک نگاہ ڈالے اس نے گمبھیر آواز میں سلام کیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر بیٹھی نفیسہ شاہ کو دیکھتے وہ تیزی سے ان کی سمت بڑھتے سر ان کے آگے جھکا گیا تھا۔ لے آیا ہوں میں آپ کی بیٹی کو اماں سائیں، نعمت نے تو آنے سے انکار کر دیا، ابھی تو وہ سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی ہے، جب واپس لوٹے گی تو لے آؤں گا، وہ مسکرا کر کہتا روپ کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ نظریں بے چینی سے پورے لاؤنج میں دوڑی تھی۔ نوری ایک سرخ نوری ایک کونے میں سرخ سوجی ہوئی آنکھیں لیے کھڑی تھی، چہرہ اور گردن پر زخموں کے گہرے نشانات دیکھ کر آسال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نوری، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آسال متفکرانہ انداز میں پوچھتے اس کی جانب بڑھا تھا، جس نے خوفزدہ ہوتے دوپٹے سے چہرہ اور گردن ڈھانپ لی تھی۔ اچھا جاؤ، اپنی بیوی جی کو بلا لاؤ، بتاؤ کہ روپ اور میں آیا ہوں۔ اب کی بار اس نے پشت پر ہاتھ باندھے مسکرا کر کہتے ایک نگاہ اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اماں سائیں آپ کچھ بتا رہی تھی دن کو؟ ہماری بات نہیں ہو سکی، آپ کا موبائل فون بند آ رہا تھا، محمل بھی کال پک نہیں کر رہی تھی تو سوچا گھر جا کر بات کروں گا۔ آسال ان کے نزدیک صوفے پر بیٹھا تھکن سے سر صوفے کے پشت پر گراتے بول رہا تھا۔ نفیسہ شاہ نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اپنے بیٹے کے تکن زدہ چہرے کو دیکھا۔ نوری تم گئی نہیں، جاؤ محمل کو بلا کر لاؤ۔ شال کندھے سے اتارتے وہ نوری کو وہیں پر جمع دیکھ کر حیرت سے بولا، جس نے ہچکی بھرتے اپنے لبوں پر ہتھیلی جمائی تھی۔ اماں سائیں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ نفیسہ شاہ کی خاموشی اسے کسی انہونے کا اندیشہ لگ رہی تھی۔ بے چینی سے بند پڑتی سانسوں سمیت وہ گریبان کے بٹن کھولتے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ آغا، نفیسہ شاہ کی آواز بھرائی تھی، انہوں نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے رگڑی۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوتے اس کے قریب ہوئی تھی، جو گھبراہٹ سے اپنے قدم پیچھے مڑ گیا تھا۔ محمل محمل کیا اماں سائیں؟ اس کا سفید چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا۔ وہ محض چند گھنٹوں سے اس سے لا تعلق رہا تھا، اب اس کے سیاہ آنکھیں کسی انہونے کے خوف سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ آغا جان کو دل کا دورہ پڑا ہے آغا، وہ ہسپتال میں ہے۔ اور محمل؟ آغا بے یقینی سے انہیں دیکھتا یہ سب کچھ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی جا رہی تھی، سینے میں قید اس خون کے لوتھڑے کی دھڑکنیں اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اسے اپنا پاگل دل اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ محمل کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ نفیسہ شاہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہیں روپ اس خبر پر اپنی سیاہ آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے بے یقین سی کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ آسال آغا شاہ اپنے پورے قد سمیت لڑکھڑایا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی روح کو اپنی مٹھیوں میں نوچ کر اس کے اندر سے کھینچ لیا ہو۔ پورا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، ایک سمت حویلی کی حفاظت کے لیے کھڑے اختر نے بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ آسان خون اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے گریبان سے جکڑے اپنے نزدیک کر گیا تھا، اتنا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر اختر کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اختر، نظر رکھنا حویلی پر، کہاں ہے میری بیوی؟ پوری قوت سے اس کے منہ پر پنچ مارتے وہ اس قدر اونچی آواز میں گرایا کہ روپ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ سرکار سائیں، وہ کتنا وقت ہوا ہے اسے غائب ہوئے؟ وہ ایک دم سے اسے دور دھکیلتے برفیلے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نفیسہ شاہ آنکھیں پوچھتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو چکے ہیں آغا، نوری کو بھی بے ہوش کیا تھا ان لوگوں نے۔ آغا جان تو یہ خبر برداشت نہیں کر سکے، اب بادشاہ انہیں ہسپتال لے کر گیا ہے۔ نفیسہ شاہ نے اسے مختصر آگاہ کیا، جس نے سرد نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ اماں وہ اتنے گھنٹوں سے حویلی سے غائب ہے، میری بیوی ہے وہ، میرے بچے کی ماں۔ اس نے مجھے بتانے کی بجائے موبائل فون آف کر دیا۔ آپ نے مجھے بتانے کی بجائے موبائل فون آف کر دیا۔
آسال کے لہجے میں کپکپاہٹ برا شکوہ ابھرا تھا۔ آواز شدت غم سے پھٹ گئی تھی۔ وہ ساری دنیا سے نفرت کی امید رکھ سکتا تھا مگر اپنی اماں سے نہیں۔ نفیسہ شاہ نے بے ساختہ ہی سر نفی میں ہلا ڈالا۔ آغا میرے بچے، جب تم سے بات ہوئی اس کے بعد سے میرا موبائل فون غائب ہے، اور تو اور کسی کا بھی موبائل فون کام نہیں کر رہا۔ جاوید اور باقی سب لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ محمل مل جائے۔ نفیسہ شاہ اسے مطمئن کرنے لگی، جس نے فوراً سے نفی میں سر جھٹکا تھا۔ مجھے کوشش نہیں، محمل چاہیے اماں جان۔ میں تو آپ سب کے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا اپنی بیوی اور بچے کو، مگر اس حویلی کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں پر انسان نہیں صرف پتھر کے لوگ بستے ہیں، جنہیں کسی لڑکی کی عزت، اس کی جان کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مگر آسال آغا شاہ ابھی زندہ ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیوی اور بچے کو کسی بھیڑیے کے نفرت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ نفیسہ شاہ اس کے چہرے کی سرد مہری کو دیکھ کر اندر تک لرز گئی تھی۔ آج سے پہلے اس کا یہ شفاف چہرہ کہاں دیکھا تھا انہوں نے؟ وہ تو بہت نرم خو تھا، غصہ بھی بہت کم کرتا تھا۔ اس کا چہرہ محمل قریشی کے اغوا کی خبر سنتے ہی کسی کوئلے کی طرح جھلسنے لگا تھا۔ دل اور دماغ کے پردے پر وہ پریوش اپنا سحر چلا رہی تھی، جبکہ آسال آغا شاہ اب ایک اور بڑے نقصان کو ہرگز جھیل نہیں سکتا تھا، ہرگز بھی نہیں۔ اختر گاڑی نکالو، مجھے معلوم ہے محمل کہاں ہے۔ اس کا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا منجمد کر دینے والا لہجہ محسوس کرتے اختر کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ آسال نے اسے اس کی سوچ سے کم پیٹا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے ذہن پر آسال آغا شاہ کا خوف تہر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر کی جانب بڑھا۔ گیراج سے نکلتی گاڑی میں بیٹھے آسال آغا شاہ نے اپنی پسٹل لاکر سے نکالی۔ یہ کے بعد دیگر ایک ساتھ جانے کتنی ہی گاڑیاں آسال آغا شاہ کے پیچھے شاہ حویلی سے باہر نکلی تھی۔ نفیسہ شاہ کی غیر پڑتی حالت کو دیکھ کر روپ اپنا غم بھلائے انہیں سنبھالنے لگی، جو بیٹے کے لیے کسی انہونی کا سوچ سوچ کر حواس گوا رہی تھی۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز پر عافیہ شاہ ہانپتی ہوئی بستر سے اٹھی تھی۔ دوپٹہ اٹھا کر سر پر لپیٹتے وہ جب باہر آئی، 3-4 گاڑیاں ان کے گھر کے لان میں رکی تھی۔ مندی مندی نیند سے بوجھل پڑتی آنکھیں مسلتے انہوں نے تفکر سے ان گاڑیوں کی قطار کو دیکھا۔ آسال لان میں لگی سنہری روشنیوں کے سبب تاریک اندھیرے میں بھی وہ آسال آغا شاہ کو دیکھ چکی تھی۔ وہ شاید دوسری بار ان کے گھر آیا تھا۔ آسال آغا شاہ کے چہرے پر پھیلے تاثرات سے وہ گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانس بھرنے لگی۔ ختیجہ کہاں ہے پھپھو؟ عافیہ شاہ کو سرد نظروں سے دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر عافیہ شاہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ کیا ہے کیا اس نے؟ اس کے چہرے پر خوف رقم تھا۔ ختیجہ کی حرکتوں سے وہ واقف تھی، مگر رات کے اس پہر آسال آغا شاہ کا یہاں آنا کسی بھی خطرے سے ہرگز کم نہیں تھا۔ چلو، وہ اپنے ساتھ آئے گارڈز اور 2 لیڈی گارڈز کو تحکم بھرے انداز میں حکم دیتا بھاری قدموں سمیت حویلی میں داخل ہوا۔ گارڈز اس کی ایک اشارے پر پوری حویلی میں پھیلے۔ اب سبھی کمروں کو چیک کرنے لگے۔ یہ کمرہ اندر سے لاکڈ ہے سرکار۔ اوپر کے فلور پر موجود ایک کمرے کے باہر سے گارڈ کی آواز سنائی دی، جس پر آسال تیز تیز قدم اٹھاتے اس کمرے کی سمت بڑھاتا۔ گارڈ اس کے ایک حکم پر دروازہ توڑ چکے تھے۔ ختیجہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیند سے بوجھل اپنی گہری آنکھیں پھیلائے۔ ختیجہ نے جلدی سے لیمپ آن کیا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے نہا گیا تھا۔ آسال، ختیجہ کے ہونٹ بے ساختہ بڑبڑائے تھے۔ وہ پتھرائی نگاہوں سے آسال کو دیکھتے ایک دم سے بستر پر بیٹھی۔ یہ اس کا کوئی خواب نہیں تھا، یہ تو ایک بھیانک حقیقت تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ختیجہ نے تھوک نگلتے اس کو دیکھا، جس نے بنا کسی تاثر کے سپاٹ نگاہوں سے اس کو گھورا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ایک اشارے پر اس کے ساتھ آئی لیڈی گارڈ نے ختیجہ کو دونوں شانوں سے جکڑتے گھسیٹتے ہوئے بستر سے اتارتے اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ محمل کہاں ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ اس قدر شفاق اور سرد لہجے میں گرایا کہ ختیجہ کا پورا وجود اس کے خوف سے لرز گیا تھا۔ جسم پر کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا آسال، میں چٹاخ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک گارڈ نے ختیجہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑا تھا۔ نہیں آسال، چھوڑو میری بچی کو۔ کیا ظلم کر رہے ہو تم؟ چھوڑو، مت مارو میری بچی کو۔ عافیہ شاہ تو لرز ہی پڑی تھی۔ خوف اور دہشت سے کانپتی وہ چیختی ہوئی جیسے ہی آگے کو بڑھی، 2 گارڈز نے پھرتی سے انہیں قابو کرتے ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ ختیجہ کا پورا وجود خوف سے نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ ماں کو دیکھتے خوف سے رو پڑی۔ آسال آغا شاہ اپنی پھپھو کے ساتھ اگر جاہرانہ رویہ اختیار کر رہا تھا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ختیجہ، اب اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ آسال کے صدیوں پر محیط برف جیسے ٹھنڈے لہجے پر ختیجہ کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ آسال کے صدیوں پر محیط برف جیسے ٹھنڈے لہجے کی حدت
خدیجہ کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ مما میں نے، وہ جیسے بولی۔ گارڈز نے تیز دھار چاقو نکالتے اس کی سمت اس کا رخ کیا تھا۔ وہ شایان شاہ کے پاس ہے، وہ روتی ہوئی خوف سے گھٹتی سانسوں کے بیچ بولی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے موت کو نزدیک سے دیکھا تھا، اور اب موت کا خوف اس کے پورے وجود کو بے جان کر رہا تھا۔ کہاں پر ہے وہ؟ جبڑے بھینچے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا گھرا کر پوچھنے لگا۔ خدیجہ اس کے خوف سے بھیگی آنکھیں ایک دم سے بند کر گئی تھی۔ وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہے، خدیجہ نے خوف سے ایک ہی سانس میں سے بتایا تھا۔ حویلی میں سے کس نے تمہاری مدد کی ہے؟ کیونکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ممکن کہ کوئی انجان شخص حویلی سے ہو کر چلا آئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ آصال نے اب کی بار اس کے نزدیک ہوتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ خدیجہ کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہوا تھا، وہ آصال کے خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سمینہ مومانی۔ آصال نے بے تاثر نگاہوں سے اس کو گھورا اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ عافیہ شاہ خوف سے پھیلی آنکھوں سمیت آصال کو دیکھ رہی تھی، جبکہ خدیجہ کا چہرہ ایک سمت ڈھلک گیا تھا۔ احساس توہین کے سبب وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا سکی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا خدیجہ، یقین جان تم عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ وہ میری بیوی تھی، میری اولاد کو جنم دینے والی ہے وہ۔ پھر تم کیوں اس معصوم کی جان کی دشمن بنی ہو؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ ہاں؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا کہ خدیجہ کو کانپتے ہوئے شرم سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ لے چلو اسے، جب تک میری بیوی مجھے نہیں ملتی یہ لڑکی میری قید میں رہے گی، سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے وہ واپس مڑا تھا۔ عافیہ شاہ باہر تک اس کی منتیں کرتی رہی، بیٹی کی رہائی کی بھیک مانگتی رہی، مگر آج آصال کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اب اس کی گاڑی پوٹھی کی جانب بڑھی تھی، اسے جلد از جلد محمل تک پہنچنا تھا، جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ خان، وہ کب سے اس کی منتظر بیٹھی تھی، اب اچانک دروازہ کھلنے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور دروازے کی سمت بڑھنے لگی جہاں سے ماجد اندر داخل ہوا تھا۔ ماجد اس کو اگنور کرتے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا رکا، چہرے پر سپاٹ تاثرات سمیٹے وہ مرر کے سامنے رکتے ہوئے گھڑی عجلت میں اتارنے لگا۔ ہدا انگلیاں مروڑتی ہوئی ہونٹ کچلتے اسے دیکھ رہی تھی، جو دن کا کمرے سے نکلا تھا اور اب لوٹا تھا۔ خان، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوتے گھبراہٹ سے بولی۔ وہ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے قمیض کے بٹن کھولتا الماری کی سمت بڑھنے لگا۔ اپنا پریس کیا ہوا ڈریس نکالتے وہ واش روم کی جانب گیا۔ ہدا خان کی آنکھیں اس کی بے رخی پر بھر آئی تھی، وہ ہونٹ کو چلتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ بند ہوا تھا۔ پانی گرنے کی آواز اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہونٹ بے دردی سے کچلتی بیٹھ کے پائنتے پر جا بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا۔ ہدا خان کو مکمل طور پر اگنور کرتے وہ پھر سے مرر کے سامنے رکا تھا، تولیہ صوفے کے جانب اچھالتے وہ اب اپنے گیلے بے ترتیب بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سہلاتے بالوں پر برش کرنے لگا۔ کافی بنا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ آپ اس وقت پیتے ہیں نا؟ دوپٹے کا کونا ہاتھوں میں مروڑتی وہ سنہری آنکھوں میں ڈھیرے شکوے سمیٹے پوچھنے لگی۔ ماجد اب اپنی قمیض کے بٹن لگاتے پرفیوم کی بوتل اٹھائے خود پر چھڑکتے ہوئے مڑا تھا، جب اچانک سے مڑنے پر اس کے پیچھے کھڑی ہدا خان اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ ماجد کے بھاری ہاتھ اس کے شانوں کو دبوچتے اسے گرنے سے روک چکے تھے، جو اپنی سرخ ڈوروں سے بھری سنہری آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ پلیز آپ خفا مت ہو مجھ سے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ خود سے ضبط کھوتی ان آنکھوں میں سپاٹ تاثرات کو دیکھ کر ایک دم سے روتی ہوئی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس روئی سے کومل وجود کو بھینی بھینی مہک کو اپنی سانسوں کے راستے خود میں انہیل کرتے اپنے انابی لب بڑی ہی سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا تھا۔ دور ہٹو، اب کی بار اس نے سرد مہری کی انتہا کر دی۔ ہدا خان اس کے لہجے پر مزید بری طرح سے روتی اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ماجد اچھا خاصا تل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کا غصہ، ناراضگی اور ابھی آنسو اس کی جان پر بنائی تھی۔ گہرے سانس بھرتے وہ بمشکل ہی اپنے آپ پر ضبط کیے اسے نرمی سے خود سے دور کر گیا تھا۔ آئندہ میرے نزدیک مت آنا، جب میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسے رونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماجد گہری نگاہ اس کے وجود پر گاڑے سنجیدگی سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس کا مکمل جائزہ لے چکا تھا، جو چاکلیٹ کلر کی خوبصورت پوشاک میں روئی روئی سی اس کا سیدھے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر ہدا خان سر جھکائے
خاموشی سے ہونٹ چبانے لگی، جسے دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتے اپنے شوز پہنتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ خدا اس کے جانے سے بے بسی سے ہونٹ کو چلتے بری طرح سے رو دی تھی۔ حرام محلول کی بوتل اپنے منہ سے لگائے وہ وحشت بھری سرخ نگاہوں سے کمرے کے دروازے کو دیکھتا اب لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس کے گارڈز شایان شاہ کے حکم پر اسے یہیں چھوڑ کر حویلی واپس جا چکے تھے، جبکہ وہ خود پچھلے 1 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ایک دم سے اٹھنے پر اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ کن پٹی پر ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں زور سے کھولتے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں تاریک اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کھڑکی کے سفید شیشوں سے ٹکرا کر چاند کی روشنی درمیانے سائز کے بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ہوئی محمل قریشی کے بے ہوش وجود پر پڑ رہی تھی، جو اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کی پشت شایان شاہ کی نظروں کے سامنے تھی۔ تم نے غلط کیا لڑکی، میرا بھائی تمہاری وجہ سے مرا ہے۔ تمہارے اس شوہر کو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے میرے بھائی کو مارا۔ وہ نفرت آمیز لہجے پہ پھنکارتے ہاتھ میں پکڑی بوتل ایک جانب پوری قوت سے پھینک گیا تھا۔ شیشے کی بوتل چھناکے کی آواز سے ٹوٹی۔ خاموش فضا میں ارتعاش برپا پیدا ہوا۔ شایان لڑکھڑاتے قدموں پر قابو پاتے آگے بڑھا۔ اس نے جھک کر محمل کے سفید دودیا پاؤں کو اپنے ہاتھ سے چھوا تھا۔ محمل کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا۔ کہاں ہو تم آصال آغا شاہ؟ بڑے ہی غیرت مند بنے پھرتے ہو، آؤ بچا لو اپنی بیوی کو۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے پھر سے جھکا اور محمل کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا، جب وہ ایک ہی جست میں کرنٹ کھاتی سیدھی ہاتھ میں پکڑی نوکیلی تار اس نے زور طریقے سے شایان شاہ کی گردن میں پیوست کی تھی، جس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ خون پانی کی طرح اس کی گردن سے بہتا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کراہتا بلبلاتا اوندے منہ فرش پر گرا۔ محمل اپنا دوپٹہ سنبھالتی خوف سے گہرے سانس بھرتے بستر سے اٹھی تھی۔ پورا چہرہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے کافی دیر پہلے ہوش آ گیا تھا، مگر وہ آج اس شیطان صفت انسان کے خاتمے کا سوچتے، بے ہوشی کا ناٹک کرتے یوں ہی چپ چاپ دم سادے لیٹی تھی۔ بغیرت انسان، خدا کی لعنت ہو تم جیسے درندے پر جو کسی غیرت مند شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالتے یہ بھول جاتے ہو کہ عورت کمزور ضرور ہے مگر بے وقوف نہیں ہے۔ وہ پے در پہ اس کے منہ پر تھپڑ جڑتے، اسے بالوں سے گھسیٹتے اس کا سر کئی بار فرش پر مار چکی تھی۔ درد کی شدت سے شایان شاہ بلبلاتے اپنے ہاتھ سے اسے پکڑنے کو مارنے لگا۔ محمل دانت پیستے ہوئی اٹھی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس نے وہی تار اس کی گردن سے کھینچی جس پر شایان شاہ کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اس ہاتھ سے چھوا تھا نا مجھے؟ محمل پاگلوں کی طرح ضبط ہوتی نیلی آنکھیں پھیلائے چیختی ہوئی وہ موٹی تار اس ہاتھ میں پیوست کر گئی تھی۔ شایان کی دل دوز چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ محمل تیز تیز سانس لیتی، چادر خود پر اچھے سے لپیٹے اسے نفرت سے گھورتے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے۔ اس وقت شایان شاہ کے آدمی گیٹ پر کھڑے ہوں گے، یہی سوچتے وہ سارا گھر تلاشتے پیچھے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ پتھریلی روش پر چلتے ہوئے جیپ کار پورچ میں رکی۔ زرار پاشا خان عجلت بھرے انداز میں جیپ سے نکلا۔ نور آئینہ کو سینے سے لگائے وہ ایک ہاتھ میں بیگ اٹھائے اب بھاری قدم اٹھاتے فارم ہاؤس کے اندرونی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ فوجی لمبے بوٹوں میں اس کے پاؤں کی دمک کافی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سرکار سائیں، کمرے میں کام کرتے 14 سالہ گڈو نے اندر داخل ہوتے زرار پاشا خان کو سلام کیا۔ پاشا نے سرد نگاہوں سے اس کو گھورا جس پر وہ گڑبڑا گیا۔ وعلیکم السلام، آدھا گھنٹہ پہلے تجھے فون کیا تھا اور کمبخت تجھ سے ایک کمرہ تک صاف نہیں ہوا؟ شہد رنگ آنکھوں میں سختی سمیٹے وہ ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑا گیا تھا۔ وہ سرکار اماں کے پاس کھانا کھانے چلا گیا تھا۔ بیڈ اور صوفہ جھاڑ دیا ہے میں نے سرکار، بس 5 منٹ دے دے مجھے، میں ایک دم چکا چک کر دوں گا یہ کمرہ اور گھر بھی۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکراتا ہوا بتیسی کی نمائش کرتے بولا تھا، جس پر زرار نے سر جھٹکا تھا۔ نور آئینہ سو رہی تھی، وہ زرار پاشا خان کی گود میں آتے ہی سکون سے سو جاتی تھی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے ایک نگاہ نور پر ڈالی اور پھر انہی قدموں سمیت وہ باہر نکل آیا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر نور کے سامان میں رکھی کوٹ نکالتے ہوئے وہ لان کی سمت بڑھاتا، جہاں پر لکڑی سے مزین خوبصورت شیڈ بنا کر اور لکڑی ہی کے فرنیچر سے اس حصے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا۔ زرار نور آئینہ کو کوٹ میں لٹائے کوٹ میز پر رکھ گیا تھا اور خود اپنی شرٹ کے کفلنگ موڑتے ہوئے وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کی جانب کرتا جیپ کی جانب بڑھاتا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے ہاتھ نعمت کی جانب بڑھایا۔
رہنے دیں، میں چل سکتی ہوں۔ ہاتھ سے اسے روکتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ زرار اسے دیکھتے ہی گہری سانس بھرتے سر نفی میں چٹک گیا تھا۔ میں نے کون سا کہا ہے کہ تم چل نہیں سکتی ڈارلنگ؟ کندھے اچکا کر کہتے وہ ایک دم سے جھکتے اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ نعمت اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگی، جس پر وہ زیر لب مسکرایا اور جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ لان کی سمت بڑھاتا۔ نعمت کا چہرہ اس کی حرکت پر سرخ گلاب ہوا تھا۔ وہ وہ ضبط سے لب بھینچے سر جھکا گئی تھی۔ اسے نرمی سے کرسی پر بٹھاتا وہ گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ نعمت خاموشی سے نگاہیں پھیر گئی۔ جب زرار نے آہستگی سے اس کے پاؤں کو چھوا، جس پر نعمت کرنٹ کھاتے پاؤں دور کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بدک کر پیچھے ہوتی سے آنکھیں پھیلائے حیرت اور سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا، جو ناراض ناراض سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہاتھ بڑھاتا وہ اس کا پاؤں جکڑتے اب نرمی سے سینڈل کی سٹرپ کھولنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے جوتا اتاروں گا، اب یہاں رومانس تو کرنے سے رہا میں، وہ لب دبائے شریر لہجے میں کہتے نعمت کا پاؤں جوتے کی قید سے آزاد کرتے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو مسٹر زرار پاشا، حد میں رہا کرے اپنی۔ وہ سرخ چہرے اور تنے ہوئے نقوش سمیت اسے گھورتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، جس پر زرار نے مسکراہٹ دبا کر اس کو گھورا تھا۔ نعمت پاشا خان، تمہارے معاملے میں میرے اندر کوئی حد موجود نہیں ہے مسز، یقین نہیں تو ڈیمو دکھاؤں؟ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی کیے وہ دونوں ہاتھ نعمت کے گھٹنوں پر جمائے بے باکی سے بولا، اس کی نظروں کی آنچ دیتی لو نرم گرم لہجے کی حدت نعمت کو جنجلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے اسے غصے سے گھورتی رہ گئی۔ آپ کے ساتھ خاموشی سے آ گئی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کی صفاقی بھول چکی ہوں زرار پاشا خان۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی مجھے وہ ہر لمحہ یاد آ جاتا ہے جو میں اور میری بچی نے اس سرد علاقے میں موت سے لڑتے ہوئے گزارا۔ نعمت پلیز میری بات کو سمجھو، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا۔ زرار نے تڑپ کر اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ نعمت زخمی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں تڑپ اور درد صاف عیاں تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کچھ یاد ہے بھی یا نہیں زرار پاشا خان؟ آپ کو اپنی محمل کے بارے میں ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ آج بھی آپ کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ آپ اسے بھولے ہی نہیں تو میں کیسے یاد آؤں گی آپ کو؟ ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں سے اس کو دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی تو زرار نے حیرت اور بے یقینی سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے جانے کیوں چپ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے خانم، میں مانتا ہوں میں اسے بھلا نہیں سکا اور نہ ہی سے بھول سکتا ہوں۔ نعمت کی آنکھوں میں مرچی سی بھری، وہ دانت بھینچتے سانس روکے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اب میرے دل میں محمل کو لے کر کوئی جذبات باقی نہیں رہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتا ہوں، جس میں تم، میں اور نور ہوں گے، اور کوئی بھی نہیں۔ نعمت نے بھیگی سرخ آنکھوں سے اس کو گھورا۔ جھوٹ، جھوٹ مت بولیں آپ نے خود بتایا تھا محمل ماں بننے والی ہے۔ اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں تو آپ کیوں اس پر نظر رکھ رہے ہیں؟ نعمت نے سر نفی میں ہلاتے کہا تھا۔ زرار سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیوں کر اتنی بدگمان ہو رہی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا نعمت کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، بس اسی لیے اس حویلی پر نظر رکھی ہے، مگر اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش باش ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ جب زرار نے گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا، یقین میں دلا دوں گا میری جان، بس تم مجھ سے خفا مت ہوا کرو۔ زرار اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے بے بسی اور شائستگی سے بولا، وہ اس کی ناراضگی نہیں جھیل سکتا تھا اور یہی سچ تھا۔ سرکار، کمرہ صاف ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے گھور رہے تھے جب اچانک سے پیچھے سے آتے گڈو نے بلند آواز میں کہا۔ نعمت فوراً سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ گئی تھی۔ چلو جاؤ، جیپ میں موجود سامان اندر رکھو، ہم آتے ہیں۔ گردن موڑ کر وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتے بولا تھا، جو فوراً سے وہاں سے بھاگا تھا۔ زرار نے مڑ کر اس کو دیکھا، جو کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مطلب بالکل صاف تھا، وہ اس وقت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ گپ اندھیرے کے سبب اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ سمجھ پاتی کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ تھوڑے فاصلے پر اسے دور سے ایک ڈھابا دکھائی دیا۔ محمل دوپٹے سے چہرہ لپیٹے اسی جانب بڑھی تھی۔ ایک کونے میں موجود درخت کے اوٹ سے چھپتے اس نے پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک مصیبت سے نکل کر کسی دوسری مصیبت میں پھنسنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دور سے صرف ایک ادھیڑ عمر شخص دکان میں بیٹھا دکھائی دیا تو محمل تشکر کا سانس بھرتے ہوئے اس دکان کی جانب بڑھی تھی۔ بابا، آپ کے پاس موبائل فون ہے کیا؟ وہ دکان کے سامنے جاتی عجلت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔
اسے کسی بھی حال میں آصال سے رابطہ کرنا تھا کیونکہ اب اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیٹا فون تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں، وہ بوڑھا آدمی چشمہ درست کرتے بولا تو محمل کی نیلی آنکھیں ایک دم سے اداس پڑی تھی۔ بابا بس ایک بار دے دے، میں ٹرائی کرتی ہوں، شاید فون لگ جائے، وہ تڑپ کر منت بھرے انداز میں بولی تو بابا نے گہری سانس بھرتے فون اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ویسے کسے فون کر رہی ہو بیٹی؟ اور رات کے اس پہر تم کہاں سے آئی ہو؟ بابا قدرے متعجب لہجے میں پوچھنے لگا اور محمل نے ایک پل کو آنکھیں اٹھائے انہیں دیکھا تھا۔ بابا میں راستہ بھول گئی ہوں۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ ایک بوڑھے آدمی پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ موبائل فون پکڑتے اس نے جلدی سے آصال کا نمبر ملایا مگر بیلنس نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بھیگی آنکھوں سمیت فون کی اسکرین کو دھندلی نگاہوں سے گھورتی رہ گئی۔ یہ لے بابا، شکریہ آپ کا، وہ فون واپس کرتے پریشانی سے بولی اور قدم واپسی کی جانب بڑھائے۔ اچانک سامنے سے آتی ایک گاڑی کی تیز روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ محمل کا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے آنکھیں تیز روشنی کے چبھن پر بند کر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی عورت نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ بمشکل سے 22-23 سال کی لڑکی تھی۔ نیلوفر اترو، وہ ساتھ بیٹھی لڑکی کو اشارہ کرتے نیچے اتری، جسے نیلوفر فوراً سے سمجھ گئی۔ ارے کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ عورت جو قریباً 35-40 سال کی تھی، وہ گاڑی سے باہر نکلتے نہایت ہی فکر مندی سے بولی۔ محمل نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور اب اپنی نیلی خوفزدہ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورا تھا۔ ارے گھبرائیے مت، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو۔ میرا نام شمسا ہے اور یہ میری بیٹی نیلوفر ہے۔ شمسا نے محمل کو اپنا اور اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ محمل چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت تھی، شاید وہ اس کی مدد کر دیتی۔ کیا آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ محمل نے جھٹ سے سوال پوچھا جس پر نیلوفر نے چہرے پر کرختگی کے تاثرات چھائے تھے۔ موبائل فون تو ہے بیٹا مگر ہمارے گھر پر رہ گیا ہے، دراصل ہم آؤٹنگ پر نکلی تھی اس لیے موبائل فون گھر پر ہی چھوڑ آئی۔ شمسا نے بڑے ہی سلیقے سے بات کو سنبھالا۔ رات کے اس وقت آؤٹنگ؟ محمل زیر لب بڑبڑائی۔ وہ دونوں اسے کچھ مشکوک لگی تھی مگر جو بھی تھا وہ عورتیں تھیں، ان سے اس کی عزت اور اس کا بچہ دونوں محفوظ تھے۔ یہی سوچتے وہ گہری سانس بھرتے ان کی جانب بڑھی تھی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں پلیز؟ دراصل میں راستہ بھول گئی ہوں، میرے شوہر مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ شور، وائی ناٹ بیٹا، ہمارے فارم ہاؤس قریب ہی ہے، آپ ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، وہاں سے آپ ہمارے موبائل فون سے انہیں کال کر لینا۔ ایسے رات کے اس وقت اس سنسان جگہ پر آپ کا گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ محمل کو ان کی بات درست لگی تھی۔ جب بھی وہ انہیں شکریہ کہتی ان کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ لو بیٹا، تھوڑا سا پانی پی لو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ شمسا نے پانی کی بوتل نکالتے اس کی جانب بڑھائی جسے وہ ہچکچاتے ہوئے تھام گئی تھی۔ 2 سے 3 گھونٹ بھرتے اس نے بوتل بند کرتے ایک جانب رکھ دی۔ گاڑی اپنے راستے کی جانب گامزن تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں محمل کی آنکھیں بھاری پڑنے لگی، سر میں شدید بوجھ سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ حواس گنواتے پچھلی سیٹ پر جا گری۔ نیلوفر نے مڑتے ہوئے اس کے چہرے سے دوپٹہ اتارا تو وہ دونوں چونک گئی تھی۔ اس قدر مکمل حسن شاید پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے۔ بابا باجی یہ تو بڑی سوہنی ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں اس حسن سے چندھیا سی گئی تھی۔ ہونٹ بے اختیار ہی ہلے تھے، اسی لیے وہ چہرہ ڈھانپ رہی تھی۔ یہ فکر نہ کرو نیلوفر، اچھا خاصا مال ملے گا اس کا تو، شمسا نے بتیسے دکھاتے کہکا لگایا جس میں نیلوفر کا کہکا بھی شامل تھا۔ ہواؤں سے باتیں کرتی گاڑی تیزی سے گیٹ عبور کرتے اندر داخل ہوئی۔ وہ چلتی گاڑی سے اترتا اندر بھاگا۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ آصال کسی حد تک چونکا تھا۔ آنکھوں میں خون کی چنگاریاں سمیٹے وہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے جبڑے بھینچتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ شایان، وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کہ اس کی آواز ان در و دیوار میں گونج گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر کمرہ چھان رہا تھا۔ ایک کمرے سے نکلتے دوسرے کمرے میں داخل ہوا جب اچانک سے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی رہ گئی۔ وہ سر گھبراہٹ سے نفی میں جھٹکتے آگے بڑھا۔ پورا کمرہ خون سے لت پت حالت میں تھا۔ فرش پر ایک سمت شایان کا وجود ساکت حالت میں پڑا آصال کو گھبراہٹ زدہ کر گیا تھا۔ شایان، آصال گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اس نے نرم لہجے میں سے مخاطب کیا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ علم پڑھتے آصال نے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے اس کی گردن سے بہتے خون کو دیکھا۔ یقیناً اس زخم کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہت ہی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ گال پر انگلیوں کے نشانات دیکھ کر آصال کو لمحوں میں احساس ہوا یہ نشانات کسی لڑکی کے ہاتھ کے ہیں۔ محمل، وہ دھڑکتے دل سے زیر لب بڑبڑایا۔
से आंखों में बेचैनी समेटे वो एकदम से उठा और अब बेड की सिमत बढ़ा। सारा बेड टिटोलते उसकी नज़र एक काले धागे पर पड़ी। ये वही धागा था जो वो दरगाह से महमल के लिए लाया था। आसाल जब्त से अपनी भीगी स्याह आंखें मींचते इसे लबों से लगा गया था, जिससे इसे महमल की खुशबू महसूस हो रही थी। गहरे सांस भरते वो एकदम नफरत से शायान की जानिब बढ़ा। कमरे में आते गार्ड को वो हाथों के इशारे से रोकता। अब उसके मजीद करीब हुआ था। तू बहुत खुशकिस्मत निकला शायान, जो तेरी मौत इतनी आसानी से हुई। अगर तू मेरे हाथ लग जाता तो मैं तुझे अच्छे से बताता कि एक गैरतमंद मर्द की इज्जत पर हाथ डालना कैसा होता है। कोई बात नहीं, मेरी बीवी तुझे अच्छे से बता गई है कि वो किसकी बीवी है। तुझे अफसोस होगा एक औरत को कमज़ोर समझकर। बगैरत मर्द, वो जबड़े भींचे नफरत से गुराया, वो मर चुका था। वगरना वो इसकी ऐसी हालत होते हुए भी इसे जान से मार डाल देता। अब कुछ नहीं हो सकता था। महमल यकीनन यहाँ से भागी थी। आसाल गहरी सांस भरते कमरे से बाहर निकला। उसकी तलाश जाने कब ख़त्म होने वाली थी। उसके लबों पर बस एक ही दुआ थी कि खुदा उसकी बीवी और बच्चे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। महमल जो शायान के साथ कर गई थी, उसके बाद आसाल शाह का चेहरा पुरसकून हुआ था। इतना तो वो जान चुका था कि उसकी बीवी किसी से हारने वाली नहीं है। यकीनन वो अपना दिफा कर लेगी। बस एक बार मुझे मिल जाओ साईं की जान, फिर तुम्हारी जान के दुश्मनों का हशर ना बिगाड़ा तो मेरा नाम भी आसाल आकाशान नहीं। गाड़ी में बैठते वो आंखें मूंदते शिद्दत भरे अंदाज में इसे पुकारते बोला था, जो इसका चैन और सुकून अपने साथ लेकर न जाने कहाँ गुम हुई थी।